نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن عمرو رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار ألا فاعلموا أنكم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أو كما قال سيدنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے خطبے میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا غور سے سن لو، دنیا ایک وقتی سامان ہے، عارضی سامان ہے، اس سے نیک اور بد دونوں کھاتے ہیں، اور آخرت ایک یقینی اور اٹل فیصلہ ہے کہ اس دن میں قدرت والا بادشاہ فیصلے فرمائے گا، اور بھلائیاں ساری کی ساری اپنی تمام قسموں کے ساتھ جنت میں ہیں، اور برائیاں ساری کی ساری اپنی تمام قسموں کے ساتھ جہنم میں۔ اور تم لوگ جان لو، غور سے سن لو کہ تم جو عمل بھی کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور یہ بات بھی سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جائیں گے تمہارے۔ جس نے ذرہ برابر بھی نیک عمل کیا ہوگا اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو دنیا اور آخرت کی حقیقت بیان فرمائی، پھر اس کے بعد آپ نے جنت اور جہنم کا تذکرہ فرمایا۔ جنت کے بارے میں کل بات ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنت میں ساری کی ساری خیریں ہی خیریں، اور مزے ہی مزے ہیں، لذتیں ہی لذتیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جہنم کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنے بھی عذابات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جہنم کے اندر ہے۔ جہنم جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اسے اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا۔ یہ جہنم اللہ کا عقوبت خانہ ہے۔ اللہ جس سے ناراض ہوں گے اور جس کو اللہ سزا دینا چاہیں گے اسے اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ جہنم کیسی ہوگی اس کو قرآن اور حدیث میں تفصیل سے بیان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر جہنم کا تذکرہ کر کے امت کو جہنم سے ڈرایا ہے، اور خود آپ نے پناہ مانگی ہے بار بار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا، میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا، اور وہ اس طریقے سے کھینچ کر قیامت کے میدان میں لے کر آئیں گے جہنم۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، کل قیامت کے دن جب یہ آئے گی تو غصے سے کھول رہی ہوگی، ایسا لگے گا کہ ابھی پھٹ پڑے گی۔ اس کی گہرائی کتنی ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اس کے کنارے سے ایک پتھر کی چٹان کو لڑکایا جائے تو 70 سال تک وہ پتھر
اور وہ چٹان گرتی رہے گرتی رہے گرتی رہے، پھر بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچے گا وہ پتھر. اتنی بڑی اللہ نے جہنم بنائی ہے. اور پھر اس جہنم کے لیے جس کا فیصلہ ہو جائے گا نا، اس کا قد بھی اللہ بہت بڑا کر دیں گے. جیسے ہی کسی کے بارے میں فیصلہ ہوگا یہ جہنمی ہے، اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا. روایتوں میں آتا ہے اس کی صرف ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. اس کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوگا کہ 70 سال تک آدمی چلتا رہے وہ فاصلہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا اس کا ڈیل ڈول ہوگا تاکہ اسے خوب عذاب دیا جا سکے. اس کی کھال جہنم میں جلائی جائے گی، جب وہ جل کے ختم ہو جائے گی دوبارہ نئی کھال آ جائے گی، اور اسی طریقے سے عذاب چلتا رہے گا. جہنمی کو بھوک لگے گی تو یہ پکارے گا اور کھانا مانگے گا، تو اسے کھانے میں کیا دیا جائے گا؟ کانٹے دار زہریلی جھاڑیاں دی جائیں گی. اسے پیاس لگے گی، یہ پانی مانگے گا، اسے پانی کیا دیا جائے گا؟ اسے جہنمیوں کے جسم سے نکلتا ہوا خون اور پیپ دیا جائے گا. اسے کھولتا ہوا ایسا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ پانی پینے کے لیے منہ کے قریب لائے گا تو اس کے ہونٹ پھیل کر سوج کر ایک اوپر کو چلا جائے گا، دوسرا نیچے کو چلا جائے گا. تو اس طریقے سے بہت سارے عذابات کو تفصیل سے قرآن اور حدیث میں جہنم کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو ہمیں اس جہنم سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی ہے اور ان اعمال سے بچنے کی ترغیب دی ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ کی ناراضگی والے اعمال، نافرمانی والے اعمال. اس لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو اس بات کو سامنے رکھ کے چلے، کہیں میرے کسی عمل سے میں جہنم کے قریب تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو نہیں فرما رہے. ہاں، اللہ کے نبی نے بہت سارے موقع پر عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی، ہمیں ان ساری باتوں کو دیکھنا ہوگا. ایک موقع پر آپ نے فرمایا ایک آدمی اعمال کرتے 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 جنت کے قریب چلا جائے گا، پھر بعض اوقات اس کی زبان سے ایسا بول نکلے گا جو اللہ کو اتنا ناپسند ہوگا، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. تو بہت ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن قیامت کے دن ہمارے سامنے جنت جہنم کو لایا جائے گا، ہمارے اعمال تلیں گے. اللہ سے یہی مانگتے بھی رہنا ہے، کوشش بھی کرتے رہنی ہے، اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی رہنا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے. اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا